اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اسراء، سورہ بنی اسرائیل، سورت نمبر 17۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ جو اسریٰ بعبدہ، لے آیا خود کے بندے کو، لیلم رات میں، من المسجد الحرام، مسجد الحرام سے، الی طرف، المسجد الاقصی، مسجد الاقصی لیا کہ یہ کام اسی کو پہنچتا ہے۔ سبحان کا مطلب لفظ ہے سبحہ، مصروفیت۔ یہ کام اس کو پہنچتا ہے، اسی کو پہنچتا ہے جو لے آیا خود کے بندے کو رات میں مسجد الحرام سے مسجد الاقصی۔ اب یہاں جو ٹریڈیشنل مسلمز ہیں وہ اس کو پتہ نہیں کہاں لے جاتے ہیں کہ جی مسجد حرام، وہ کنڈی لگی ہوئی تھی، کنڈی ہل رہی تھی، وہ آسمانوں کی سیر، اور بیچ نے براق، اور مسجد اقصی میں وہ پہنچے اور سارے نبی وہاں پہنچے تھے۔ یہ کہاں سے سٹوری لے کر آیا؟ تعالیٰ نے یہاں کہاں لکھا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو محمد کو ایک رات مسجد حرام سے مسجد اقصی اور بیچ میں آسمانوں کی بھی سیر کرائی، اور وہ براق وہاں پہ کھڑا تھا، پھر وہاں پہ تم پہنچے اور سارے لوگوں کو تم نے نماز پڑھائی، ابراہیم نے تمہیں کہا کہ آؤ پڑھاؤ۔ قرآن میں کہاں لکھا ہو؟ خود ان کے آباء و اجداد نے لکھی ہیں یہ باتیں۔ نبی علیہ السلام کے اوپر جو تنزیل ہو رہی ہے وہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ یہ اللہ ہے جو اپنے بندے کو لے آیا رات میں مسجد الحرام سے الی المسجد الاقصی۔ اب مسجد الاقصی کو وہ ڈیفائن کر رہا ہے۔ ایک جگہ قرآن میں سورہ حج میں جب مسجد الحرام آتا ہے تو وہ کہتا ہے مسجد الحرام یصدون عن المسجد الحرام الذی، وہ مسجد الحرام جس کو اس نے اس میں رہنے والے اور باہر والے لوگوں کے لیے ایکول رکھا ہے۔ یہاں مسجد الاقصی کا جب نام آیا تو وہ اس کو ڈیفائن کر رہا ہے، الذی، وہ مسجد الاقصی، بارکنا حولہ، جس کی سراؤنڈنگس میں اس نے برکتیں ڈالی۔ کیوں لے کر آیا؟ اپنے بندے کو مسجد الحرام سے مسجد الاقصی، کون سا بندہ ہے ابھی نہیں پتہ، مسجد الحرام سے مسجد اقصی لے کر آیا۔ لے کر کیوں آیا ہے؟ مسجد الاقصی کا بتا رہا ہے، مسجد اقصی وہ ہے جس کی سراؤنڈنگس میں اس نے برکت رکھی ہے، جس کے محلے میں۔ بارکنا حولہ، اس کی ارد گرد۔ حول کہتے ہیں نا کہ حول کا مطلب ہی سرکل ہوتا ہے۔ کہتے ہیں نا والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، حولین 2 سال، 2 پورا سرکل کمپلیٹ کرے گا۔ الذی بارکنا حولہ، اس مسجد کی طرف لے آیا، اس دور کی مسجد اقصی کی طرف لے آیا جس کے ارد گرد میں ہم نے برکت رکھی ہے، برکت رکھی ہے۔ بارکنا حولہ، لے کر کیوں آیا ہے؟ کیوں لے کر آیا ہے؟ لِنُرِیَہُ، لے کا مطلب ہوتا ہے فار، کے لیے، لِنُرِیَہُ، کہ اس کو ہم دکھائیں، اس کو بندے کو جس کو میں لے کر آیا ہوں، لِنُرِیَہُ مِنْ آیاتنا، کہ اس کو میں ہماری نشانیاں دکھاؤں۔ کس کو دکھائی اللہ تعالیٰ نے؟ رات میں اپنی نشانیاں، جس کو لے کر آیا اور اس کو دکھائی اپنی نشانیاں۔ اس کا نام لکھے گا اس آیت کے اندر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سننے والا دیکھنے والا ہے، وہ سننے والا ہے دیکھنے والا ہے۔ آپ اور ہم بھی سمیع بصیر ہیں، ہم بھی سنتے ہیں دیکھتے ہیں۔ اگر میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں، دوسرا آپ کو بھائی بلائے گا تو آپ بولو گے بھائی میرے 2 کان ہیں، میں ایک کی سنوں دوسری کہاں سے سنوں گا؟ وہ تمام مخلوقات کی سن رہا ہے، وہی ہے سمیع، اور کوئی نہیں سمیع، وہ جس کی چاہے اس وقت شنوائی ختم کر دے۔ وہی ہے بصیر، وہ ہر ایک کو دیکھ رہا ہے، وہ جس کی چاہے بصارت ختم کر دے۔ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ میں ہوں، یہ انہ سمیع بصیر، یہ انہ سمیع بصیر جو ہے یہ ہے سبحان، جو لے آیا خود کے بندے کو رات میں مسجد الحرام سے الی المسجد الاقصی۔ حج کہاں ہوتا ہے؟ حج کہاں ہوتا ہے؟ مسجد الحرام میں ہوتا ہے۔ کس نبی نے قرآن میں کس کا نام لکھا ہوا ہے حج کے ساتھ؟ موسیٰ علیہ السلام کا لکھا ہوا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے ان سے وہ قتل ہوا اور وہ بھاگ گئے وہاں سے، اور وہ جب وہ مدین میں پہنچے تو وہاں اس نیک بندے نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ
خود کی 2 بیٹیوں میں سے ایک بیٹی تجھے نکاح میں دے دوں، اس شرط پہ کہ تو جو ہے میری اجرت کرے گا، میری تو مزدوری کرے گا، نوکر بنے گا تو میرا۔ ڈیوریشن جو بتایا 8 حجج، 8 حج، اور اگر تو 10 پورے کر دے تو تیرے پر ہے۔ تو جب اس نے وہ مدت پوری کی اور وہ وہاں سے چلا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب وہ آیا تو ہم نے کہا کہ اے موسیٰ تو پاک وادی طوا میں ہے۔ قرآن میں یہ چیپٹر بارہا آیا، تعالیٰ نے کہا تو پاک وادی طوا میں ہے، جوتے اتار دے، یہ میں ہوں تجھ کو پالنے والا، میں اللہ ہوں جہان والوں کو پالنے والا۔ اور اس کو نشانیاں دکھایا تعالیٰ نے، وہاں پر کہا کہ وہ اپنا لاٹھی پھینک، وہ اژدہا بن گیا، ہاتھ نکال تو وہ چمک رہا ہے۔ پھر کہا جو آگ جل رہی تھی، تعالیٰ نے کہا جو آگ کے بیچ میں ہے اور جو اس کی سراؤنڈنگ میں ہے وہ برکت دیا گیا۔ یہاں لفظ لکھا ہوا ہے نا، بارکنا حولہ، جو بیچ آگ کے ہے بورک، وہ برکت دیا گیا، سورہ نمل میں آ رہا ہے، وہ برکت دیا گیا۔ یہاں نام لکھا ہوا ہے آتینا موسیٰ الکتاب، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، وجعلناہ، اور اس کتاب کو ہم نے ٹھہرایا، ھدی لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے سرچشمہ ہدایت ٹھہرایا۔ اللہ اس کتاب کا کنکلوژن کیا ہے، اس کتاب کا کنکلوژن کیا ہے، اس کتاب کا مرکزی خیال کیا ہے؟ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، کہ اللہ کے سوا کوئی ایسا نہ پکڑو جس پہ تم بھروسہ کرو، خود کے پالنے والے پہ ٹرسٹ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، موسیٰ کو ہم نے کتاب دی اور اس کو ٹھہرایا ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت۔ اب یہ جو آیتیں بنا دی نا لوگوں نے بیچ میں، یہ تسلسل چل رہا ہے پوری آیت کا، جو ہاں سے ہم پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کو ڈیفائن کر رہا ہے، ذریہ، آف سپرنگ، ذریت، من حملنا، جو ہم نے چڑھائی، مع نوح، نوح کے ساتھ۔ کہ ہم نے موسیٰ کو جو کتاب دی ان لوگوں کے سرچشمہ ہدایت کے لیے جو اولادیں تھیں، جو ذریت تھی ان لوگوں کی جن کو ہم نے نوح کے ساتھ چڑھایا۔ انہ کان عبدا شکورا، بے شک وہ جو موسیٰ تھا، اللہ تعالیٰ کے سارے جتنے نبی ہیں وہ اس کے عبد ہیں اور وہ شکر گزار ہیں، مگر یہاں جو بات آ رہی ہے موسیٰ کی آ رہی ہے، انہ کان عبدا شکورا، بے شک وہ ہمارا بندہ تھا شکر گزار، شکر کرنے والا ہمارا بندہ تھا۔ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل، اور ہم نے بنی اسرائیل کے اوپر یہ بات فائنل کر دی، قضینا فائنل کر دی، فی الکتاب، کتاب کے اندر، کون سی کتاب کے اندر؟ جو اللہ تعالیٰ کا سکرپٹ ہے، جو اللہ تعالیٰ کا آرڈر ہے، اس کے اندر فائنل کر دی، لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ، کہ تم لوگ زمین میں فساد کرو گے، مرتین، 2 بار، بھئی نہیں کریں اس طرح، وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور تم بلندی پکڑو گے 2 مرتبہ، 2 دفعہ تم اپنی پیک پہ پہنچو گے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، جب وعدہ آیا أُولَاهُمَا، اس کا پہلا، بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ، ہم نے بھیجے تم پر، عِبَادًا لَنَا، ہمارے بندے، اولی بَأْسٍ شدید، سخت لڑائی والے۔ بنی اسرائیل کون ہیں؟ وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے جو نوح علیہ السلام کے ساتھ جن لوگوں کو چڑھایا تھا، جو ایمان والے لوگ تھے، باقیوں کو غرق کر دیا تھا، ان کی جو ذریت ہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات لکھ دی کہ تم زمین میں 2 دفعہ بلندی پکڑو گے، 2 دفعہ فساد کرو گے، اور 2 دفعہ تم جو ہے بلندی پکڑو گے۔ تو جب وعدہ آیا 2 کا پہلا، بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ، ہم نے کھڑے کیے، ہم نے بھیجے تمہارے اوپر، عِبَادًا لَنَا، ہمارے بندے۔ کس کے بندے؟ اللہ کے بندے، عِبَادًا لَنَا، اولی بَأْسٍ شدید، سخت ترین لڑائی والے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ نے بندے بھیجے تو اس وقت بنی اسرائیل کیا کر رہی تھی؟ فساد کر رہی تھی،
غلط کاریاں کر رہی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہمارے بندے بھیجے سخت، فجاسو پس وہ گھس گئے، خلال الدیار گھروں کے بیچ گھس گئے، وکان وعدا مفعولا اور یہ ایک وعدہ ہے پورا ہونے والا. یہ جو لفظ کتاب میں یہاں لکھا ہوا ہے یہ بات بتا رہا ہے کہ یہ کام ہو کے رہنے والا ہے. کہ تعالیٰ نے جب یہ کہا کہ ہم نے بنی اسرائیل میں یہ بات لکھ دی ہے کہ یہ ہوگا، وہ بنی اسرائیل کون ہے کہ اب جب ہم تو یہ جو بات بنی اسرائیل کی آ رہی ہے کہ ذریۃ من حملنا مع نوح، کہ نوح کا یہاں پہ دو نبیوں کے نام آئے. غور سے سمجھنے کی کوشش کریں. یہ جو ٹریڈیشنل مسلم ہیں، اب یہ تو ٹریڈیشنز کی بھی چلتے ہیں، روایات کے پیچھے. تم سے بولیں گے جی موسیٰ علیہ السلام کا لقب کیا تھا، بولیں گے کلیم اللہ. بولیں گے جی نوح علیہ السلام کا لقب کیا تھا، بولیں گے عبد الشکور. وہ بولتے ہیں جی عبد الشکور ان کا لقب تھا. کیونکہ وہ جو پیچھے چلتے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے جتنے نبی ہیں اور اس کے اور بھی بہت سے بندے جو اس کے بندے ہیں وہ شکر کرنے والے ہیں. یہاں جو یہ بات آ رہی ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کی بات آ رہی ہے کہ وہ ہمارا شکر کرنے والا بندہ تھا. سورہ قصص اس کی آیت نمبر 47، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، من بعد اس کے بعد کے، ما اہلکنا القرون الاولیٰ ہم نے ہلاک کر دی شروع کی بستیاں، بصائر للناس انسانوں کی بصارت کے لیے، وہدیٰ انسانوں کی رہنمائی کے لیے، انسانوں کی للناس. وآتینا موسیٰ الکتاب وجعلناہ ھدی لبنی اسرائیل، بصائر للناس وہدیٰ ورحمۃ لعلہم یتذکرون. وما کنت بجانب الغربی، تو بائیں طرف نہیں تھا، اذ قضینا الی موسیٰ الامر جب ہم نے موسیٰ کی طرف حکم کیا، وما کنت من الشاہدین تو شاہدین میں سے بھی نہیں تھا. یہ تو لوگ کہتے ہیں نا جی تھوڑا سا ٹائم گزرا ہے، جی عیسیٰ علیہ السلام کو گئے ہوئے بھی اتنے سال ہوئے اور اس سے پہلے تھوڑے عرصہ وہ کہتے ہیں جی موسیٰ علیہ السلام کو اتنا ٹائم. تمہیں کیا پتا کتنا ٹائم گزرا ہے. وما کنت من الشاہدین تو گواہوں میں سے بھی نہیں تھا، ولکن لیکن کیا تھا پھر، انشأنا ہم نے کھڑی کی پیدا کی، قروناً بہت سی بستیاں، فتطاول علیہم العمر. یہ محمد پڑھ رہا ہے، سورہ قصص کی ہم آیت پڑھ رہے ہیں 47، فتطاول علیہم العمر. سورہ قصص کی آیت نمبر 44 پڑھ رہے ہیں، 42 43 44. فتطاول علیہم العمر، لمبی ہو گئی ان کے اوپر ان کی عمر. اللہ تعالیٰ یہ بات کہہ رہا ہے کہ ہم نے، تو موجود نہیں تھا، وما کنت بجانب الغربی اذ قضینا الی موسیٰ الامر جب ہم نے موسیٰ کی طرف حکم بھیجا تو موجود نہیں تھا. وما کنت من الشاہدین تو گواہوں میں سے بھی نہیں تھا. ولکنہ لیکن ہم، انشانا ہم نے پیدا کی. یہ بندہ سمجھنے کی کوشش کرے بات کیا کی جا رہی ہے. کیوں کہا جا رہا ہے کہ تو وہاں موجود نہیں تھا؟ کیونکہ تو ہی تو وہ ہے جو آج کی موجودہ زندگی کو وہ ساری بات پڑھ کے سنانے والا ہے. باقی سب لوگوں نے جھوٹ لکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نوح علیہ السلام کا قصہ پڑھ کے سنایا. تعالیٰ نے کہا تو اور تیری قوم. تیری قوم سے مراد یہ ہے کہ جس دن سے تو نبی بنا اور جس دن سور پھونکی جائے گی جو آخری انسان ہوگا وہ تیری قوم ہے. تو اور تیری قوم اس سے پہلے کہ قرآن کی یہ پڑھنے سے پہلے نوح کے بارے میں نہیں جانتے تھے، یوسف کے بارے میں نہیں جانتے تھے. اللہ تعالیٰ کس سے بتا رہے ہیں، پڑھ کے سنا رہے ہیں. ولیکنہ لیکن انشانا ہم نے کھڑی کی، قروناً قرون کرن کی جمع ہے، ہم نے قومیں پیدا کی. فتطاول علیہم العمر ان کے اوپر ان کی عمر بڑی ہو گئی. فتطاول علیہم العمر. وما کنت ساویا فی اہل مدین اور تو مدین کا رہنے والا باشندہ نہیں تھا. کہ تو مدین میں رہتا ہوتا تو کون رہتا تھا مدین میں؟ موسیٰ. وما کنت ساویا فی اہل مدین تتلو علیہم آیاتنا کہ پڑھتا ہو ان کے اوپر ہماری آیات. تو پھر یہ سارا قصہ کیسے ہے؟ یہ سورہ قصص میں قصہ بیان کرنے کے بعد ہے. سورہ قصص میں جب موسیٰ علیہ السلام کا پورا قصہ آ جاتا ہے تو اس کے بعد یہ بات آ رہی ہے.
کہ تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ تو یہ کیسے پڑھ کے سنا رہا ہے، وما كنت ساويا في اهل مدين تتلو عليهم آیاتنا، کہ پڑھتا ہو ان کے اوپر ہماری آیات. پھر کیا ہے، ولکنہ، دوسری دفعہ آیا ہے لیکن، بٹ، کنہ، ہم، مرسلین، بھیجنے والے ہیں. وہ ترجمہ لکھ رہا ہے پیغمبر بھیجنے والے ہیں. مرسلین، کنہ، ہم بھیجنے والے ہیں. کہ یہ جو انفارمیشنز ہیں، یو واز ناٹ دیئر، وما کنت بجانب الغربیہ، تم بائیں کنارے کی طرف نہیں تھے، جو آج غزہ کی پٹی کہلاتی ہے، تم ادھر نہیں تھے. اس قضینا الی موسیٰ، جب ہم نے موسیٰ کی طرف حکم دیا، وما کنت من الشاہدین، تم وہاں بھی اس وقت گواہ بھی نہیں تھے. تو پھر کیا تھا، تعالیٰ کہہ رہا ہے لیکن ہم نے بہت سی قومیں پیدا کی، ان کے اوپر ان کی عمر بیت گئی. وَلَٰكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنتَ سَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا، نہ ہی تو مدین کا رہنے والا تھا کہ ان کے اوپر ہماری آیات پڑھتا ہو. تو پھر کیسے پڑھا؟ وَلَٰكِنَّا، لیکن، اب یہ بات جو سٹارٹ جہاں سے ہوا تھا کہ ہم نے شروع کی قومیں ہلاک کر دی. اس قرآن کے اندر جب تم کو پہلی قوم کی ہلاکت کے متعلق بتایا جاتا ہے تو وہ نوح کی قوم کے متعلق بتایا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو ہم نے موسیٰ کو کتاب دی ہے وہ بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے دی ہے، بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے دی ہے. اور پھر وہ بتاتا ہے کہ ہو از بنی اسرائیل ذریۃ من حملنا مع نوح، جو لوگ نوح کے ساتھ سوار ہوئے تھے وہ بنی اسرائیل نہیں تھے. ذریت ان لوگوں کی، من حملنا مع نوح، جن کو ہم نے نوح کے ساتھ چڑھایا. جو نوح کے ساتھ چڑھے تھے وہ تھے اسرائیل، جن کو اللہ نے سیر کرائی. اسرائیل وہ اللہ کی قیدی تھے، اللہ کے عبد تھے، اللہ کے بندے تھے. ان کی جو ذریت تھی ان کی ہدایت کے لیے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات کتاب میں، اپنی کتاب میں، اپنے اسکرپٹ میں یہ لکھ دی کہ تم لوگ 2 دفعہ زمین میں فساد کرو گے، 2 دفعہ صحیح بلندی پر چڑھو گے. تو تعالیٰ کہہ رہا ہے وَلَٰكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ، لیکن ہم ہیں بھیجنے والے. یہ جتنے احکامات، جتنی باتیں آ رہی ہیں کہ ایک ایک چیز کی خبر ہے، تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ ہم بھیج رہے ہیں. وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ، تم طور کی جانب بھی نہیں تھے، تم طور کی جانب بھی نہیں تھے. اذ نادینا، جب ہم نے اس کو آواز دی، جب ہم نے اس کو آواز دی تو پھر کیا تھا. ولیکن، تیسری دفعہ لیکن آیا جی. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 43، 44، 45 اور 46 پڑھ. ولیکن، لیکن، رحمتم من ربک، اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، یہ قرآن تمہارے لیے کیا ہے، رحمت. ولیکن رحمتم من ربک، پھر کیا تھا، رحمت تیرے رب کی طرف سے. کیسے، لتنذر، کہ تو ڈرائے، کہ تو ڈرائے. لتنذر، تعالیٰ میں نے کہا نا کہ نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، تاکہ تو ہو ڈرانے والوں میں سے بلسان عربی مبین. لتنذر قوما، تاکہ تو ڈرائے لوگوں کو، ما آتاہم من نذیر، جن کے پاس نہیں آیا پہلے کوئی ڈرانے والا، من قبلک، تجھ سے پہلے ان کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، ان کو کسی قصے کا نہیں پتا تھا. ان کی اوپر عمریں تمام ہو چکی تھی، وہ نہیں جانتے تھے کسی چیز کے بارے میں. لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. یہ اللہ تعالیٰ تمہیں یہاں پڑھ کے سنا رہا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ بات ہی کی جا رہی ہے کہ ہم جب وہ انہوں نے فساد کیا تو تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے ان کے اوپر بھیجے ہمارے بندے سخت. پہلی دفعہ. اب یہ کس ٹائم ہوا، اب یہ کس ٹائم ہوا کہ وہ جو ذریت نوح کی آباد ہوئی تھی، پھر ہود علیہ السلام اور پھر صالح علیہ السلام، پھر وہ رسول وہ کہ جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، ان قوموں کے متعلق کب انہوں نے الاف پکڑا زمین پر پہلی دفعہ. کہ پھر اللہ تعالیٰ نے، اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم نے اپنے بندے بھیجے جنہوں نے کیا کر دیا، اولی باس شدید فجاسوا خلال الدیار وکان وعدا مفعولا ثم رددنا لکم الکرہ، پھر ہم نے پھیر دی تمہارے لیے باری، علیہم ان کے اوپر، وامددناکم اور ہم نے تمہاری مدد کی، باموال وبنین. کہ پہلی دفعہ تو
چورا ہو گیا، پھر اب دوسری دفعہ کا دوبارہ انہوں نے الاف پکڑنا ہے، تو تعالیٰ نے کہا ہم نے تمہاری طرف باری پھیر دی اور تمہاری مدد کی بے اموال مال سے، وبنین بیٹوں سے، وجعلناکم اکثر نفیرا اور تم کو کیا جتھے میں بہت زیادہ۔ ان احسنتم اگر تم اچھائی کرو گے، احسنتم لانفسکم تو یہ اچھائی ہوگی تمہاری اپنی جان کے لیے، وان اساتم اگر تم برا کرو گے فلاحا تمہارے نفس کے لیے، فاذا جاء وعد الاخرہ تو جب وعدہ آئے گا آخری، قیامت کی بات کر رہا ہے، فاذا جاء وعد الاخرہ یا دوسرے وعدے کی بات کر رہے ہیں، لیسوء وجوہکم وہ تمہارا چہرہ بگاڑ دیں گے، وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ اور داخل ہوں گے مسجد میں۔ اب یہاں وہ جو ٹریڈیشنل مسلم ہے وہ ترجمے میں لکھ رہا ہے مسجد اقصی، کیونکہ وہ ان کی مسجد اقصی میں روز گھسے رہتے ہیں نا، ان نے جو مسجد اقصی بنائی اس کے تو ماحول میں برکت نہیں رکھی اللہ تعالیٰ نے، وہاں تو بارود کی اسمیل ہے ہر وقت، وہاں کون سی برکت ہے؟ جوتے پہن کے وہ اسرائیلی گھستے ہیں وہاں پہ، اسرائیلی تو ان کو نہیں کہنا چاہیے، لانتی گھستے ہیں مارتے ہیں وہاں پہ۔ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ تاکہ وہ داخل ہو جائیں مسجد میں، كَمَا دَخَلُوا أَوَّلَ مَرَّةٍ جیسے وہ داخل ہوئے تھے پہلی دفعہ مسجد میں داخل ہوئے تھے۔ اور کون داخل ہوئے تھے؟ وہ کون لوگ تھے؟ اللہ کے بندے تھے وہ، کہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اگر تم اچھائی کرو گے تو ہم بھی تمہارے لیے اچھا ہاتھ رکھیں گے، اگر تم برا کرو گے تو پھر تمہارے ساتھ بھی برا ہوگا، اور جب وعدہ آئے گا دوسرا تو بگاڑ دیں گے وہ تمہارے چہرے اور گھس جائیں گے مسجد میں۔ کون گھسیں گے مسجد میں؟ اللہ کے بندے۔ کما دخلوہ اول مرہ جیسے وہ پہلی دفعہ داخل ہوئے تھے۔ کیوں داخل ہونے کا ریزن کیا ہوگا؟ وَلِيُتَبِّرُوا کہ وہ برباد کر ڈالیں ما علوا تتبیرا، جہاں وہ غلبہ پائیں تیس نیس کر کے رکھ دیں، چورا کر کے رکھ دیں۔ سارا کہہ رہا ہے یہ بات میں نے کتاب میں لکھ دی ہے، فائنل کر دیا، قضائی ناگاہ کا فیصلہ کر دیا قاضی کے لفظ سے۔ عسیٰ قریب ہے ربکم کو جو تم کو پالنے والا ہے، ان یرحمکم وہ تمہارے اوپر ہولا ہاتھ رکھے، رحم کرے وہ تمہارے اوپر۔ اب اس کے بندے ہر اس کی مخلوق ہے، ہم نہیں جانتے کہ انسان کی بات ہو رہی ہے کہ کس کی بات ہو رہی ہے، ملائکہ کی بات ہو رہی ہے، اس نے کون سی مخلوق بھیجی، کیا جب جب نوح علیہ السلام کے بعد جو قوم آباد ہوئی اس وقت بہت زیادہ الاف پکڑا، فرعون نوح علیہ السلام کے بعد جب قوم ہلاک ہوئی اس کے بعد بہت زیادہ الاف پکڑا، بلندی ہوئی، بہت مضبوط ہوئی، اس وقت چورا کیا، ابھی بعد میں دوسرا پھیری پھرنی ہے۔ کس کی بات ہو رہی ہے، کون لوگ تھے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ وہ ہمارے بندے تھے، اور انہوں نے بنی اسرائیل پہ تب بلیڈ پھیرا جب بنی اسرائیل فساد کر رہی تھی۔ اور بنی اسرائیل کون ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں جو ہم نے سورہ قصص کی آیت نمبر پڑھی کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی بصائر للناس، انسانوں کی بصارت کے لیے، انسانوں کی سمجھ کے لیے۔ کہتے قل من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ ہدی للناس، انسانوں کی ہدایت کے لیے، تماما علی الذی احسن و تفصیلا لکل شیء۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ عسیٰ قریب ہے ربکم جو تم کو پالنے والا ہے، ان یرحمکم کہ وہ تم پہ رحم کرے، وَإِنْ عُدْتُمْ غور سے سنو، اور اگر تم پھر وہی کرو گے، یعنی فساد کرو گے، کرنا فساد ہے تم نے، کہ اللہ کہہ رہے کتاب میں لکھ دیا 2 دفعہ تم نے فساد کرنا، وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا ہم بھی پھر وہی کریں گے، یعنی ہمارے بندے بھیجیں گے اور تمہارا منہ بگاڑ دیں گے، گھس جائیں گے گھروں میں، جدھر غلبہ پائیں گے وہاں چورا چور کر کے رکھ دیں گے۔ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا جہنم کی بات آ گئی، جہنم میں کب ڈالے جائیں گے؟ قیامت کے دن۔ ان ھذا القرآن بے شک یہ جو پڑھائی ہے، جگاتے ان ھذا القرآن، ان ھذا القرآن بے شک یہ جو قرآن ہے، یہ جو پڑھائی ہے، یہدی یہ رہنمائی کرتی ہے، یہ جو پڑھائی ہے، یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں نا قرآن اس دی، یہ کوئی بک کی بات نہیں ہو رہی کہ یہ 2 جلدوں کے اندر یہ جو بک ہے اس کی بات نہیں ہو رہی، یہ جو اس کے اندر جو پڑھا جا رہا ہے، اس کے اندر جو چیز ہے یہ رہنمائی کرتی ہے
کیسی رہنمائی کرتی ہے؟ للتی ہی اقوم، ایسی گائیڈ کرتی ہے جو بالکل اسٹریٹ ہے، سیدھی ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ ماننے والوں کے لیے میسج ہے۔ بشارت کا مطلب ہوتا ہے کنوے نا، مبشر کنوے کرنے والا۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، جو لوگ اس کی بات مانتے ہیں ان کے لیے اس کتاب میں پیغام ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ الذین، وہ لوگ یعملون الصالحات، جو اپنے کاموں کو درست کرتے ہیں، ان لہم اجرا کبیرہ، ان کے لیے اجر کبیر ہے۔ ادروائز تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں نے یہ کتاب میں چیز لکھی ہوئی ہے، کام خراب ہوگا تم لوگوں کے ساتھ۔ وَأَنَّ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور بے شک جو لوگ آخرت کے ساتھ ایمان نہیں لے کر آتے، اعتدنا لہم عذابا علیما، ہم نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے درد دینے والا عذاب۔ صدق اللہ العظیم۔